مجھے اپنے پروجیکٹ کے لیے کام کرنے والے پروفیشنلز چاہیے ہیں، سفارش پر آئے ہوئے نہ تجربے کار لوگ نہیں۔ کمپنی کا بجٹ کسی کے ٹریننگ کے لیے نہیں رکھا گیا۔ عارب نے فائل میز پر پٹکتے ہوئے سامنے کھڑی لڑکی کو دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ ایک تیز مزاج اور اصولوں کا پابند باس تھا، جسے کام میں ذرا سی لاپرواہی بھی برداشت نہیں تھی۔ سر، میرے والد شفیق صاحب نے بے شک اس کمپنی کو 30 سال دیے ہیں، لیکن میں یہاں ان کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے میرٹ پر آئی ہوں۔ رامین نے بنا کسی گھبراہٹ کے نہایت اطمینان سے جواب۔ وہ ایک نہایت پر اعتماد اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی جو اپنی قابلیت پر پورا بھروسہ رکھتی تھی۔ میرٹ؟ عارف نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ اسے ٹوکا۔ یونیورسٹی کی ڈگری اور پریکٹیکل کام میں بہت فرق ہوتا ہے مس رامین۔ کتابی باتوں سے کروڑوں کے پروجیکٹ نہیں چلتے۔ مجھے رزلٹ چاہیے، کہانیاں نہیں۔ ماضی میں بھی کئی پرانے ملازموں کے بچے یہاں آئے اور اپنا کام دوسروں پر ڈال کر چلتے بنے۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا سر۔ آپ مجھے کام دیں، رزلٹ آپ کو خود نظر آ جائے گا۔ اگر میں آپ کے معیار پر پوری نہ اتری تو میں خود استعفیٰ دے دوں گی۔ عارف اسے مزید کوئی جواب دیے بغیر تیزی سے مڑا اور سیدھا چیئرمین کے دفتر کی طرف چل پڑا۔ جلال صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے کچھ پیپرز دیکھ رہے تھے جب دروازہ کھلا۔ وہ ایک جہاں دیدہ اور دور اندیش انسان تھے جنہوں نے محنت سے یہ کمپنی کھڑی کی تھی۔ ڈیڈ، کیا ہم اب پرانے ملازموں کے بچوں کو احسان کے طور پر ڈائریکٹر کی پوسٹ بانٹیں گے؟ میرے نئے پروجیکٹ میں یہ سفارشی لڑکیاں کیا کر رہی ہیں؟ عارف نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے سیدھا مدعے پر بات کی۔ جلال نے اینک اتار کر بیٹے کی طرف دیکھا جو ہمیشہ کی طرح جلد بازی میں تھا۔ شفیق ہمارا سب سے وفادار مینیجر رہا ہے عارف، اور اس کی بیٹی نے اپنی ڈگری میں ٹاپ کیا ہے۔ اس کا انٹرویو پینل لے لیا ہے، میں نے نہیں۔ وہ ایک ہونہار بچی ہے، اس لیے وہ تمہارے ساتھ کام کرے گی۔ ڈیڈ، مجھے ایک اہم ڈیل فائنل کرنی ہے اور میرے پاس اسے کام سکھانے کا وقت نہیں ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو کلائنٹ سیدھا معاہدہ ختم کر دے گا۔ وہ کام سیکھنے نہیں کرنے آئی ہے۔ تم اسے موقع تو دو۔ اگر وہ واقعی کام نہ کر سکی تو پھر ہم کوئی اور فیصلہ کر لیں گے، لیکن فی الحال وہ تمہاری ٹیم کا حصہ ہے۔ باپ کا فیصلہ حتمی تھا۔ عارف جانتا تھا کہ اب بحث کا فائدہ نہیں، اس لیے اس نے رامین کو خود ہی راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ وہ واپس اپنے کیبن میں آیا اور انٹرکام پر رامین کو اندر بلایا۔ رامین اندر آئے تو عارف نے کیبنٹ سے فائلوں کا ایک بھاری پلندہ نکال کر اس کی طرف سرکا دیا۔ اگر تم واقعی میرٹ پر ہو تو یہ پچھلے 5 سال کا آڈٹ ریکارڈ ہے۔ ہماری کمپنی کے اخراجات کہاں اور کیوں بڑھے، کن وینڈرز نے ہمیں نقصان پہنچایا اور مارکیٹنگ میں ہمارا کتنا پیسہ ضائع ہوا۔ مجھے کل دوپہر تک اس کی مکمل سمری میری ٹیبل پر چاہیے۔ عارف نے جان بوجھ کر ایسا ٹاسک دیا جسے اتنے کم وقت میں کرنا کسی بھی نئے بندے کے لیے ناممکن تھا۔ رامین نے فائلوں کو دیکھا اور پھر پورے اعتماد سے بولی، سر پچھلے 5 سال کا ڈیٹا بہت زیادہ ہے۔ کیا میں مارکیٹنگ اور سپلائی چین کو الگ الگ کر کے رپورٹ بنا سکتی ہوں؟ اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ عارف نے کندھے اچکائے۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ تم رپورٹ کیسے بناتی ہو، مجھے بس کل دوپہر تک فائنل پیپرز چاہیے۔ اور یاد رہے، میں کام میں کوئی غلطی برداشت نہیں کرتا۔ ایک بھی ہندسہ غلط ہوا تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ تم اس جاب کے قابل نہیں ہو۔ جی بہتر، کل دوپہر تک یہ کام مکمل ہو جائے گا، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ رامین فائلیں اٹھا کر باہر نکل گئی۔ عارف کو یقین تھا کہ وہ رات تک پریشان ہو کر کام چھوڑ دے گی یا کل دوپہر تک کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لے گی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت عارف اپنے لیپ ٹاپ اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ رامین ایک صاف ستھری فائل کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ سر، یہ آپ کی سمری۔ عارف نے حیرانی کو چھپاتے ہوئے فائل لی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ واقعی کام کر لائے گی۔ اس نے فائل کھولی۔ سارا ڈیٹا بہت ترتیب سے گراف کی شکل میں موجود تھا۔ ہر سال کا موازنہ صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ تو صرف فگرز ہیں مس رامین، میں نے تم سے وجوہات بھی مانگی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا پیسہ کہاں ضائع ہو رہا ہے۔ عارف نے فائل کو میز پر واپس رکھتے ہوئے اعتراض کیا۔ سر، صفحہ نمبر 3 دیکھیں۔ پچھلے 3 سالوں میں ہماری سپلائی چین کی کاسٹ 15% بڑھی ہے کیونکہ ہم پرانے وینڈرز کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں جنہوں نے مارکیٹ ریٹ سے زیادہ چارج کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے کبھی نئے وینڈرز سے کوٹیشن ہی نہیں مانگی۔ عارف نے جلدی سے صفحہ پلٹا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اور مارکیٹنگ کا بجٹ، وہ کیوں آؤٹ آف کنٹرول ہے؟ کیونکہ ہم اب بھی روایتی اشتہارات پر پیسہ لگا رہے ہیں جبکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بجٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر ہم اپنی پی آر ٹیم کو ریسٹرکچر کریں اور سوشل میڈیا کی طرف جائیں تو یہ بجٹ آدھا ہو سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 5 پر میں نے پچھلے 3 کمپنیز کا حساب لکھا ہے جس میں ہمارا پیسہ بالکل ضائع گیا۔ عارف اندر سے بہت متاثر تھا لیکن اپنی انا کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ اتنی جلدی اپنی ہار نہیں ماننا چاہتا تھا۔ باتیں کرنا بہت آسان ہے، کل صبح بورڈ میٹنگ ہے، وہاں ہمارے نئے پروجیکٹ کا بجٹ ڈسکس ہونا ہے۔ تم وہاں موجود رہو گی؟
اور مجھے اس کاسٹ کٹنگ کا پریکٹیکل حل دوں گی، ورنہ یہ سب فگرز اور گراف میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ مجھے وہ پلان چاہیے جسے ہم کل ہی لاگو کر سکیں۔ ٹھیک ہے سرکل، میٹنگ میں پلان ڈسکس کر لیں گے۔ رامین شائستگی سے کہہ کر اپنے ڈیسک کی طرف چلی گئی۔ اگلی صبح کانفرنس روم میں جلال صاحب سمیت بورڈ کے دیگر ممبران موجود تھے۔ عارف نے نئے پروجیکٹ کی بریفنگ دی اور پھر جان بوجھ کر رامین کی طرف اشارہ کیا۔ مسٹر امین کا خیال ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کی لاگت کو مزید کم کر سکتے ہیں۔ مسٹر امین، کیا آپ بورڈ کو بتانا پسند کریں گی کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ رامین اپنی جگہ سے اٹھے اور اسکرین پر ایک پریزنٹیشن آن کی۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ سر عارف نے جو بجٹ پیش کیا ہے وہ بہترین ہے، لیکن میں نے فائل کے آخری حصے میں 3 متبادل حل شامل کیے ہیں۔ اگر ہم امپورٹڈ مٹیریل کی جگہ لوکل مینوفیکچر سے معاہدہ کریں تو ہماری کاسٹ 20% تک کم ہو سکتی ہے۔ عارف نے فوراً ٹوکا۔ لوکل مٹیریل سے کوالٹی خراب ہو سکتی ہے۔ ہم اپنا برانڈ امیج داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ مارکیٹ میں ہمارا نام ہی ہماری کوالٹی کی وجہ سے ہے۔ بالکل سر، اسی لیے میں نے کل رات 3 مختلف لوکل کمپنیوں کے سیمپلز ٹیسٹ کروائے ہیں۔ ان کی کوالٹی رپورٹ آپ سب کے فولڈر کے آخری حصے میں موجود ہے۔ کوالٹی میں کوئی فرق نہیں، صرف برانڈ نیم کا فرق ہے جس کے ہم ایکسٹرا پیسے دے رہے ہیں۔ آپ خود رپورٹ چیک کر سکتے ہیں۔ سب ممبران نے جلدی سے فائلیں کھولی۔ جلال صاحب کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ عارف کے پاس اب کوئی سوال نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے رپورٹ پڑھی اور اس میں کوئی خامی نہیں تھی۔ ویری گڈ رامین، جلال صاحب نے کھلے دل سے تعریف کی۔ یہ واقعی ایک شاندار اور پریکٹیکل اپروچ ہے۔ ہم اسی پلان پر آگے بڑھیں گے۔ عارف، تم آج ان لوکل کمپنیوں سے میٹنگ فکس کرو۔ عارف نے اس بات پہ سر ہلایا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد سب باہر نکل گئے، لیکن جلال صاحب اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ رامین کی اس قابلیت اور سنجیدگی کو دیکھ کر ان کے ذہن میں ایک پرانی سوچ نیا رخ لے رہی تھی۔ عارف جیسے غصے والے اور جلد باز انسان کے لیے رامین جیسے ٹھنڈے دماغ اور سمجھدار لڑکی ایک بہترین ساتھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جلال صاحب نے عارف کو اپنے کیبن میں بلایا۔ عارف، تم نے دیکھا رامین کتنی سلجھی بچی ہے۔ اس نے تمہارے مشکل سوالوں کا جواب بھی بہت تحمل سے دیا۔ وہ صرف محنتی نہیں بلکہ بہت سمجھدار بھی ہے۔ مانتا ہوں ڈیڈ، وہ کام میں اچھی ہے۔ میں نے اسے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا، لیکن آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے تمہارے لیے ایک ایسی ہی جیون ساتھی چاہیے جو گھر کو جوڑ کر رکھے، جو تمہارے غصے کو سنبھال سکے، اور شفیق کی تربیت پر مجھے اندھا اعتماد ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ رامین اس گھر کی بہو بنے۔ عارف کے لیے یہ بات بالکل غیر متوقع تھی۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈیڈ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں شفیق انکل کی بہت عزت کرتا ہوں اور رامین میرے ساتھ کام کرتی ہے، لیکن میری اور اس کی سوچ، ہمارے لائف سٹائل کا کوئی میل نہیں ہے۔ وہ ایک بالکل مختلف ماحول سے آئی ہے۔ یہ رشتہ ممکن نہیں۔ رشتوں میں میل لائف سٹائل کا نہیں، سوچ اور اخلاق کا ہوتا ہے۔ انسان اچھے کپڑوں اور بڑی گاڑیوں سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ رامین سے بہتر لڑکی تمہارے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ڈیڈ، شادی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ ہم دونوں کا کوئی میچ نہیں ہے۔ یہ میری خواہش ہے کہ عارف، تم نے ہمیشہ میرا ہر فیصلہ مانا ہے، اور میرے کسی فیصلے نے آج تک تمہیں نقصان نہیں پہنچایا۔ کیا اس بار مجھے مایوس کرو گے؟ عارف خاموش ہو گیا۔ باپ کا احترام اس کی ہر انا سے بڑھ کر تھا۔ اس کے محتاط انکار اور خاموشی کے باوجود جلال صاحب نے اسے اپنی رضامندی سمجھ لیا۔ شام کو وہ سیدھے اپنے پرانے ساتھی شفیق کے گھر پہنچ گئے۔ شفیق صاحب جلال صاحب کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہوئے کچھ حیران تھے۔ ان کے گھر چیئرمین کا آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جلال صاحب، آپ نے زحمت کیوں کی؟ مجھے فون کر دیا ہوتا، میں خود حاضر ہو جاتا۔ شفیق صاحب نے چائے کا کپ ان کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ وہ ایک سادہ اور درویش صفت انسان تھے۔ شفیق، تم نے زندگی بھر میری فیکٹری سنبھالی ہے، اور مجھ سے زیادہ تم نے اس کمپنی کا خیال رکھا۔ آج میں تم سے اپنا گھر سنبھالنے کے لیے تمہاری بیٹی مانگنے آیا ہوں۔ میں عارف کے لیے رامین کا رشتہ چاہتا ہوں۔ شفیق صاحب کے ہاتھ میں چائے کی پیالے ہل کر رہ گئے۔ جلال صاحب، آپ کا مجھ پر بہت احسان ہے۔ آپ میرے باس ہیں، لیکن ہم بہت عام سے لوگ ہیں۔ ہمارے رہن سہن کا فرق بچی کے لیے مشکل کھڑی کر دے گا۔ عارف بیٹا بہت بڑے ماحول کا پلا ہے، اور رامین وہاں کیسے ایڈجسٹ کر پائے گی؟ شفیق، بیٹیاں تو کسی بھی ماحول میں ڈھل جاتی ہیں، اور رامین جیسی سمجھدار لڑکی تو پورے گھر کو اپنے سانچے میں ڈھال سکتی ہے۔ مجھے عارف کے لیے ایک سلیقہ مند لڑکی چاہیے، کوئی فیشنیبل ماڈل نہیں۔ تم مجھ پر بھروسہ کرو، رامین کو اس گھر میں بیٹیوں جیسا پیار ملے گا۔ جلال صاحب کے بہت اصرار اور یقین دہانی کے بعد شفیق صاحب کچھ نرم پڑے۔ میں رات کو رامین کی ماں اور خود رامین سے بات کروں گا۔ یہ فیصلہ میں اکیلے نہیں کر سکتا۔ بالکل،
تم تسلی سے مشورہ کر لو، مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد شفیق صاحب نے اپنی بیوی کو جلال صاحب کی پیشکش کے بارے میں بتایا۔ وہ بہت بڑے لوگ ہیں شفیق، اور امین کی ماں کے چہرے پر واضح پریشانی تھی۔ کہیں کل کو ہماری بیٹی کو اپنی محفلوں میں کمتر نہ سمجھے۔ دولت کا فرق انسان کو بہت مغرور کر دیتے ہیں۔ مجھے اپنی بچی ان کے گھر دیتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ جلال صاحب کی نیت بہت صاف ہے، وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ شفیق صاحب نے اپنی الجھن کا اظہار کیا۔ لیکن مجھے بس یہی ڈر ہے کہ ان کا بیٹا ہماری رامین کو اپنا پائے گا یا نہیں۔ عارف کا مزاج بہت تیز ہے، کہیں یہ رشتہ عارف کی مرضی کے خلاف تو نہیں؟ اگر وہ خوش نہ ہوا تو میری بچی کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ دروازے کے پاس کھڑی رامین نے یہ ساری گفتگو سن لی تھی۔ وہ کمرے کے اندر آئے، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور پرتباری تھی۔ بابا جان، اور امین نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما۔ اگر انہوں نے آپ کے 30 سال کی عزت اور ایمانداری کا مان رکھا ہے تو میں بھی آپ کا سر جھکنے نہیں دوں گی۔ اگر جلال انکل خود چل کر ہمارے گھر آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری قدر کرتے ہیں۔ بیٹا، یہ تمہاری ساری زندگی کا فیصلہ ہے۔ صرف میری عزت کی خاطر خود کو کسی مشکل میں مت ڈالنا۔ میں جانتی ہوں بابا، میں نے سر عارف کے ساتھ کام کیا ہے۔ وہ مزاج کے تیز ضرور ہیں لیکن اصولوں کے پکے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ آپ جلال انکل کو ہاں کر دیں۔ دونوں خاندانوں کی رضامندی کے بعد وقت بہت تیزی سے گزرا۔ جلال صاحب نے کسی قسم کی تاخیر کرنا مناسب نہیں سمجھا اور سادگی سے نکاح کی تاریخ رکھ دی۔ عارف نے بھی اپنے باپ کی خوشی کی خاطر اس فیصلے کو بغیر کسی ہنگامے کے قبول کر لیا تھا، گو کہ وہ اندر سے اس رشتے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ چند ہی ہفتوں میں دونوں خاندانوں کی موجودگی میں نکاح کی تقریب انجام پائی اور رامین سرخ جوڑے میں رخصت ہو کر عارف کے گھر آ گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف اے سی کی ہلکی سی آواز اس سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنے ہاتھوں میں پکڑے ٹیشو پیپر کو موڑ رہی تھی جب دروازے کا ہینڈل گھوما اور عارف اندر آ گیا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی کے پشت پر ڈالا، ٹائی کی ناؤ ڈھیلی کی اور بیڈ کے بجائے تھوڑے فاصلے پر رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی کاروباری میٹنگ اٹینڈ کرنے آیا ہو۔ یہ فیصلہ ڈیڈ کا تھا، اس لیے میں تم سے کوئی جھوٹا وعدہ یا دعویٰ نہیں کروں گا۔ عارف نے سیدھے الفاظ میں اپنی بات شروع کی۔ تم جانتے ہو کہ ہماری دنیا کتنی الگ ہے۔ میں نے یہ شادی صرف اپنے باپ کی خوشی کے لیے کی ہے۔ میں تمہیں وہ سب لا کر دے سکتا ہوں جو اس گھر کی بہو کے پاس ہونا چاہیے، لیکن میرے پاس کوئی جذباتی وابستگی نہیں ہے۔ رامین نے بہت تحمل سے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی مایوسی یا صدمہ نہیں تھا۔ اور میں یہاں اپنے والد کے وقار کی وجہ سے ہوں، رامین نے اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ آپ کو مجھ سے کسی قسم کی غیر ضروری توقع رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں کوئی حق جمانے یا آپ کی زندگی میں مداخلت کرنے نہیں آئے۔ میرا مقصد صرف اپنے بابا کی عزت رکھنا ہے۔ عارف نے اس بات میں سر ہلایا جیسے اسے رامین کی یہ صاف کوئی پسند آیا ہو۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ رامین نے سکھ کا سانس لیا اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بالوں سے بھاری جھومر نکالنے لگی۔ پن بالوں میں بری طرح الجھ چکی تھی۔ اس نے تھوڑا زور لگایا تو ہلکی سی سسکی نکل گئی۔ وہ جتنی کوشش کرتی بال اتنے ہی کھینچتے جا رہے تھے۔ عارف تولیہ ہاتھ میں لیے باہر آیا تو اسے آئینے کے سامنے پریشان کھڑے پایا۔ وہ خاموشی سے چل کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پن کو احتیاط سے پکڑا۔ اسے زور سے کھینچ چکی تو بال ٹوٹ جائیں گے۔ اسے تھوڑا ڈھیلا چھوڑ دو۔ رامین کے ہاتھ فوراً نیچے ہو گئے۔ میں خود کر لوں گی، شکریہ۔ ہلنے کی ضرورت نہیں، بس 1 منٹ لگے گا۔ عارف نے بہت نرمی سے بالوں کی لٹوں کو سلجھایا اور پن نکال کر جھومر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس نے آئینے میں رامین کی عکس پر نظر ڈالی۔ بھلے ہم میاں بیوی کی طرح نہ رہیں، لیکن اس کمرے اور گھر میں تمہیں پورا احترام ملے گا۔ میری طرف سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور ہاں، اگر تم چاہو تو اپنا آفس کا کام جاری رکھ سکتی ہو۔ میں تمہارے کیریئر میں کوئی رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ رامین نے مڑ کر اسے تسلی بخشی۔ میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ میں نے کچھ دن کے لیے ورک فرام ہوم لے لیا ہے تاکہ گھر کی روٹین سیٹ کر سکوں۔ اس کے بعد میں پروجیکٹ پر واپس آ جاؤں گی۔ عارف اپنے بیڈ کی طرف چلا گیا اور رامین صوفے پر رکھی اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ دونوں کے درمیان ایک ایسا خاموش معاہدہ طے پا گیا تھا جس میں کوئی الجھن نہیں تھی۔ اگلی صبح دھوپ لاؤنج کی بڑی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ کھانے کی میز پر ناشتہ لگ چکا تھا۔ نصرت بیگم چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے صوفے پر بیٹھی تھیں جبکہ علیزے اپنے فون کی سکرین پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ رامین کچن سے نکلی تو دونوں کی گفتگو یکدم رک گئی۔ نصرت بیگم نے اسے سر سے پاؤں تک جانچا۔ ان کے انداز میں ایک واضح ناپسندیدگی تھی۔ علیزے، اسے کسی اچھے سیلون کا بتاؤ۔
اب یہ ہمارے گھر کی بہو ہے، اس کے کپڑے، اس کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا کوئی تو سلیقہ ہے۔ کل میری دوستیں آئیں گی تو کیا سوچیں گی کہ جلال ہاشمی کے گھر میں کیسی لڑکی آ گئی ہے؟ علیزے نے فون سے نظر ہٹائے بغیر لاپرواہی سے جواب دیا، ممی، ان بیچاروں نے کبھی یہ لائف سٹائل دیکھا ہو تو کچھ بتاؤ نا۔ یہ تو ساری زندگی سیدھے سادے محلے میں رہی ہیں، انہیں برانڈز اور سیلون کا کیا پتا۔ میں اپنے اسٹائلسٹ سے ٹائم لے لوں گی، شاید کچھ بہتر ہی آ جائے۔ رامین نے ان کی باتیں سن کر چہرے پر کوئی ناگواری نہیں لائی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ اسے اتنی آسانی سے قبول نہیں کریں گے۔ وہ بہت سکون سے آگے بڑھی اور چائے کا کپ نصرت بیگم کی چھوٹی میز پر رکھا۔ انسان کا لائف سٹائل وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے آنٹی۔ رامین کی آواز بہت نرم لیکن پر اعتماد تھی۔ نئے کپڑے اور نیا انداز اپنانا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن اصل سلیقہ تو بات کرنے کے انداز سے جھلکتا ہے، جو انسان کو دوسروں کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ نصرت بیگم چائے کا کپ اٹھانے لگی تھی لیکن رامین کا یہ قدرتی اور تہذیب یافتہ جواب سن کر ان کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ انہیں بالکل امید نہیں تھی کہ رامین اتنے تحمل سے انہیں لاجواب کر دے گی۔ علیزے نے بھی چونک کر فون سائڈ پر رکھ دیا۔ لاؤنج میں چند لمحوں کے لیے ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ رامین وہاں مزید رکے بغیر اپنے کمرے کی طرف چلی گئے۔ سیڑھیوں کے اوپری حصے پر عارف کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آ رہا تھا جب اس کی سماعتوں سے اپنی ماں اور بہن کے طنزیہ جملے ٹکرائے۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ جانتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ سیلون اور برانڈز کے طعنے دے رہی ہیں، اس کا دماغ اور قابلیت اس شہر کے بڑے بڑے پروفیشنلز پر بھاری تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے اندر ایک عجیب سی کسک اٹھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ نیچے جا کر اپنی ماں کو بورڈ میٹنگ والی رامین کے بارے میں بتائے۔ وہ رامین جس نے اکیلے اس کے کروڑوں کے پروجیکٹ کی خامیاں نکالی تھیں۔ اسے رامین کی وہ پرسکون اور اعتماد سے بھری آواز یاد آئی جس نے ابھی نصرت بیگم کو لاجواب کیا تھا، لیکن پھر اسے رات والا اپنا ہی کیا گیا وعدہ یاد آ گیا۔ میرے پاس کوئی جذباتی وابستگی نہیں ہے۔ اس نے مٹھیاں بھینچی اور خاموشی سے واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئے تاکہ وہ لوگ اس کی موجودگی محسوس نہ کر سکیں۔ وہ اس خاندانی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، لیکن آج پہلی بار اسے اپنی لاتعلقی پر شدید الجھن اور خفگی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں آ کر امین نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر ماں کا نمبر ملایا۔ 2 گھنٹیوں کے بعد دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ امی، آپ کیسی ہیں؟ بابا کیسے ہیں؟ ہم سب ٹھیک ہیں، تم سناؤ، وہاں سب کیسا ہے؟ کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ ماں کی آواز میں ایک واضح فکر مندی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بڑے گھروں میں قدم جمانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ امی، یہاں لائف سٹائل کا فرق ضرور ہے۔ ان کے سوچنے کا انداز، ان کی روٹین ہم سے بہت الگ ہے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ انہیں اپنے خلوص سے قائل کر سکوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کسی بھی بات کا برا نہیں مناؤں گی۔ رامین نے اپنی آواز کو بالکل نارمل رکھا تاکہ ماں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ بیٹا، انسان اپنی نیت سے جگہ بناتا ہے۔ نیا گھر ہے، وقت لگے گا۔ تم بس اپنا رویہ مثبت رکھنا۔ سچے دل سے کی گئی کوشش کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ اور آرے بیٹا کیسا ہے؟ اس کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ بہت اچھے ہیں، انہوں نے مجھے بہت عزت دی ہے۔ آپ بابا سے کہیے گا کہ میری فکر بالکل نہ کرے، میں یہاں بہت خوش ہوں۔ رامین نے فون بند کیا تو اس کے چہرے پر موجود وہ مصنوعی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی جو اس نے اپنی ماں کو تسلی دینے کے لیے سجا رکھی تھی۔ کمرے کی تنہائی نے اس کے ضبط کے بندھن کو تھوڑا سا ڈھیلا کر دیا۔ ایک آنسو چھلک کر اس کی گال پر گرا، جسے اس نے جلدی سے پشت دست سے رگڑ دیا۔ اس گھر کی سرد مہری اور تانے اسے اندر سے تکلیف پہنچا رہے تھے، لیکن وہ اپنے والدین کو اس دکھ کا حصہ نہیں بنانا چاہتی تھی۔ نہیں رامین، تم کمزور نہیں پڑ سکتی۔ یہ تمہارے بابا کی عزت کا سوال ہے اور تمہیں انہیں ہارنے نہیں دینا۔ اس نے خود کلامی کی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھا، اپنی آنکھوں کی نمی کو ٹھنڈے پانی سے صاف کیا اور ایک نئے عزم کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کر لیا۔ اسے اپنے پروجیکٹ کی کچھ ای میلز چیک کرنی تھی۔ وہ ہر قیمت پر یہ چاہتی تھی کہ گھر کے اس تلخ ماحول کی وجہ سے اس کے کام اور اس کے حوصلے پر کوئی اثر نہ پڑے۔ ابھی اس نے چند فائلیں ہی کھولی تھی کہ باہر لاؤنج سے ایک زوردار آواز ابھری، جیسے کوئی بھاری چیز سیڑھیوں سے گرے ہو۔ ساتھ ہی نصرت بیگم کی درد بھری آواز گونجی، علیزے، عارب، جلدی آؤ، میری ٹانگ مڑ گئی ہے۔ رامین تیزی سے لیپ ٹاپ چھوڑ کر باہر بھاگے۔ عارب بھی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر سیڑھیوں کی طرف دوڑا۔ نصرت بیگم سیڑھیوں کے درمیانے حصے میں بیٹھی تکلیف سے کرا رہی تھی۔ ان کا پاؤں پھسل گیا تھا اور ٹانگ بری طرح مڑ چکی تھی۔ ممی، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کہاں چوٹ لگی؟ عارب نے جلدی سے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ علیزے بھی اپنے کمرے سے نکل آئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے بجائے الجھن تھی۔ ممی، آپ نے دھیان کیوں نہیں دیا؟ اب میں شوٹ پر کیسے جاؤں گی؟ تمہیں شوٹ کی پڑی ہے؟ یہاں میری جان نکل رہی ہے، نصرت بیگم نے تکلیف سے جواب دیا۔
رامین نے آگے بڑھ کر نصرت بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عارب آپ جلدی سے گاڑی نکالیں، میں ان کو سہارا دے کر نیچے لاتی ہوں۔ علیزے تم ان کا پرس اور دوپٹہ لے آ۔ اس کا انداز اتنا پرسکون اور واضح تھا کہ عارب نے بغیر کوئی سوال کیے فوراً چابیاں اٹھائیں اور باہر کی طرف بھاگا۔ رامین نے بہت احتیاط سے نصرت بیگم کو سہارا دیا اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے میں ان کی مدد کی۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے ایکس رے دیکھنے کے بعد نصرت بیگم کی ٹانگ پر پلاسٹر رکھ دیا۔ ہڈی میں فریکچر تھا اور ڈاکٹر نے کم از کم 4 ہفتے کے لیے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہہ دیا تھا۔ گھر واپسی پر ماحول خاصا بوجھل تھا۔ نصرت بیگم اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی تھیں۔ ان کے چہرے پر تھکاوٹ اور درد عیاں تھے۔ علیزے بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ ممی، مجھے تو اپنے برانڈ کی شوٹ پر جانا ہے۔ وہ لوگ میرا انتظار کر رہے ہوں گے اور میں نے ایڈوانس بھی لے لیا ہے۔ علیزے نے جھجکتے ہوئے بات شروع کی۔ آپ کہیں تو میں ڈے کیئر سے کوئی اٹینڈنٹ بلوا لوں؟ وہ پروفیشنل ہوتی ہیں، آپ کا زیادہ اچھا خیال رکھ لیں گی۔ نصرت بیگم نے مایوسی سے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ انہیں اپنی بیٹی سے اس وقت یہ امید نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو، مجھے کسی اٹینڈنٹ کی ضرورت نہیں، میں خود کو دیکھ لوں گی۔ علیزے نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ ممی، میرا وہ مطلب نہیں تھا، بس کام بہت ضروری ہے، میں شام تک واپس آ جاؤں گی۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ نصرت بیگم نے آنکھیں بند کر لی۔ ان کی پلکوں پر نمی تھی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور آمین پانی کا گلاس اور دوائی لے کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور نصرت بیگم کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ ممی جان، ڈاکٹر نے یہ درد کی گولی کھانے کو کہا تھا، آپ یہ کھا لیں تو کچھ نیند آ جائے گی۔ نصرت بیگم نے آنکھیں کھول کر رامین کو دیکھا۔ ان کے لہجے میں اب بھی وہی پرانی خفگی تھی۔ میں خود کھا لوں گی، تم کیوں زحمت کر رہی ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو، مجھے کسی پر بوجھ نہیں بننا۔ رامین نے ان کی خفگی کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ اس نے مسکرا کر دوائی ان کے ہاتھ میں دی اور پانی کا گلاس آگے کیا۔ جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوتی، میں نے آفس سے ورک فرام ہوم لے لیا ہے۔ میں اپنا کام یہاں آپ کے پاس بیٹھ کر بھی کر سکتی ہوں۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ میں نے کہا نا، مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ کل تک تم مجھے اپنے لائف سٹائل اور سلیقے کے تانے دے رہی تھی، اب یہ اچھی بہو بننے کا دکھاوا کیوں؟ میں نے تانے نہیں دیا تھا ممی، بس اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ رامین نے گلاس واپس میز پر رکھا اور خاموشی سے ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگی۔ اور یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے، آپ میرے شوہر کی ماں ہیں، آپ کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ نصرت بیگم نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن رامین کے ہاتھوں کے دباؤ نے انہیں پرسکون کر دیا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ رامین نے لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھ لیا اور ایک ہاتھ سے اپنا کام کرتی رہی، جبکہ دوسرے ہاتھ سے ان کی ٹانگ سہلاتی رہی۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ رامین کی روٹین مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کے ناشتہ بناتی، نصرت بیگم کو دوائی دیتی اور پھر ان کے کمرے میں بیٹھ کر اپنا کام کرتی۔ علیزے اپنے کاموں میں مصروف رہتی اور عارف سارا دن آفس میں گزارتا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ نصرت بیگم نے دوائی کا پتہ ہاتھ میں پکڑا اور چہرہ بگاڑا۔ رامین، یہ دوائی بہت کڑوی ہے، اسے کھاتی میرا دل خراب ہونے لگتا ہے۔ میں نے نہیں کھانی یہ۔ انہوں نے گولی واپس میز پر رکھ دی۔ رامین فوراً کچن سے تازہ مالٹے کا جوس نکال کر لیا۔ اس نے گلاس ان کے آگے کیا۔ میں جانتی ہوں ممی جان، اسی لیے میں ساتھ تازہ جوس بنا لائی ہوں۔ آپ جلدی سے گولی کھا لیں، پھر یہ جوس پی لیجیے گا۔ کڑواہٹ بالکل محسوس نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا یہ گولی ناغہ نہیں کرنی۔ نصرت بیگم نے رامین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی میں عجیب سی برداشت تھی۔ وہ سارا دن ان کی تلخ باتیں سنتی، ان کے نخرے اٹھاتی، لیکن اس کے ماتھے پر کبھی شکن نہیں آتی تھی۔ انہوں نے خاموشی سے گولی کھائی اور جوس کا گلاس پکڑ لیا۔ ایک شام سارا دن گھر اور نصرت بیگم کی دیکھ بھال کے بعد رامین تھکی ہاری کچن سے نکلی تو اس کی نظر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے عارف پر پڑی۔ اس کے ماتھے پر گہری سلوٹیں تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کی سکرین کو گھور رہا تھا اور بار بار کچھ ٹائپ کر کے چڑچڑے انداز میں ڈیلیٹ کر رہا تھا۔ نئے پروجیکٹ کی فیزیبلٹی رپورٹ میں کچھ فگرز میچ نہیں ہو رہے تھے۔ رامین خاموشی سے چل کر اس کے قریب آئی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ کوئی مسئلہ ہے؟ آپ کافی دیر سے پریشان لگ رہے ہیں، رامین نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ اسے اندازہ تھا کہ عارف گھر میں کام پر بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ عارف نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں آج غصے کی بجائے تھکاوٹ تھی۔ نئی لوکل سپلائرز کے ساتھ کاسٹ کا تخمینہ ٹھیک نہیں بیٹھ رہا مسٹر امین، مارجن بہت کم نکل رہا ہے اور کل بورڈ میٹنگ میں مجھے یہ رپورٹ پریزنٹ کرنی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مسنگ لنک کہاں ہے۔ سچ کہوں تو تمہارے بغیر اس پروجیکٹ کا سر پیر سمجھنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ رامین نے بلا جھجک اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ کیا میں دیکھ سکتی ہوں؟ عارف نے بغیر کسی انا کے لیپ ٹاپ اس کی طرف گھما دیا۔ رامین کی نظریں سکرین پر جم گئی۔
چند سیکنڈز تک وہ ڈیٹا کو اسکین کرتی رہی اور پھر اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چلنے لگیں۔ سر آپ نے ویئر ہاؤسنگ کاسٹ کو پرانے ریٹس پر ہی کیلکولیٹ کیا ہے۔ رامین کی آواز میں وہی دفتری سنجیدگی اور اعتماد تھا۔ نئے سپلائرز ہمیں فیکٹری تک ڈائریکٹ ڈلیوری دے رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں انوینٹری ہولڈنگ کاسٹ کو مکمل طور پر نکال دینا چاہیے۔ اسے مائنس کریں تو پروفٹ مارجن خود بخود 15% اوپر چلا جائے گا۔ عارب نے حیرت سے اسکرین کو دیکھا اور پھر رامین کو۔ وہ الجھن جسے وہ پچھلے 3 گھنٹے سے حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، رامین نے 3 منٹ میں سلجھا دی تھی۔ یو آر جینیس رامین، یہ پوائنٹ تو میرے دماغ میں آیا ہی نہیں۔ عارف کے لہجے میں بے ساختہ ستائش تھی۔ کبھی کبھی ہم تصویر کو اتنا قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پوری بات سمجھ نہیں آتی، تھوڑا پیچھے ہٹ کر دیکھنے سے زاویہ بدل جاتا ہے۔ رامین نے لیپ ٹاپ واپس اس کی طرف سرکا دیا۔ عارف اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ صرف ایک پروجیکٹ کی بات نہیں تھی، رامین اسے زندگی کے الجھے ہوئے زاویے بھی سلجھانا سکھا رہی تھی۔ مجھے واقعی آفس میں تمہاری شدید ضرورت ہے، عارف نے دھیمی آواز میں اعتراف کیا۔ رامین صرف مسکرا دی اور خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ عارف کی آنکھ کھلی تو اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ جگ میں پانی ختم تھا، اس لیے وہ کمرے سے نکل کر کچن کی طرف چل پڑا۔ واپسی پر گزرتے اسے نصرت بیگم کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا نظر آیا۔ اندر ہلکی سی روشنی تھی۔ عارف کے قدم خود بخود رک گئے۔ اس نے دروازے کے در سے اندر جھانکا۔ کمرے کا اے سی بند تھا، شاید وولٹیج کم ہونے کی وجہ سے ٹرپ کر گیا تھا۔ نصرت بیگم گہری نیند سو رہی تھی اور آمین ان کے پاس کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ خود نیند سے نڈھال ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک میگزین تھا جس سے وہ مسلسل نصرت بیگم کو ہوا جھل رہی تھی تاکہ انہیں گرمی نہ لگے۔ عارف وہیں دروازے پر کھڑا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس ذرا سا چھلکا۔ وہ رامین کو محض ایک خاموش اور اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی سمجھتا تھا، ایک ایسی لڑکی جو صرف اپنے باپ کی عزت بچانے اس گھر میں آئی تھی، لیکن یہ منظر کچھ اور ہی بتا رہا تھا۔ ہم اسے عام سی لڑکی سمجھتے رہے، لیکن اس نے تو خاموشی سے پورے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی ہے۔ عارف کے ہونٹوں سے بے ساختہ یہ الفاظ ادا ہوئے۔ وہ کتنی دیر وہاں کھڑا اسے دیکھتا رہا، اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا۔ اس رات عارف کے دل میں رامین کے لیے ایک نیا احساس جاگا۔ وہ خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آ گئے، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور جا چکی تھی۔ اگلی صبح کا آغاز معمول سے قدرے مختلف تھا۔ جلال صاحب اپنے آج آفس جانے سے پہلے شفیق صاحب کے ساتھ نصرت بیگم کے کمرے میں داخل ہوئے۔ شفیق صاحب کچھ ہچکچا رہے تھے، لیکن جلال صاحب انہیں اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ عارف بھی وہیں موجود تھا اور فائل میں کچھ کاغذات چیک کر رہا تھا۔ نصرت کیسی طبیعت ہے اب؟ جلال صاحب نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر تمہیں مشکل ہو رہی ہے تو ہسپتال سے کسی ٹرینڈ نرس کو بلوا لیں۔ کل رات بھی میں نے دیکھا کہ رامین جاگ رہی تھی۔ نصرت بیگم نے تکیے سے ٹیک لگائی اور پاس کھڑی رامین کا ہاتھ تھام لیا۔ جلال صاحب، جس گھر میں رامین جیسی صابر بچی ہو، وہاں کسی باہر والے کی کیا ضرورت؟ نصرت بیگم کے لہجے میں وہ پرانی کڑواہٹ بالکل غائب تھی۔ یہ سارا دن میرا خیال رکھتی ہے اور رات کو بھی ٹھیک سے نہیں سوتی۔ میں نے تو نرس کا سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ شفیق صاحب نے یہ سنا تو ان کا چہرہ فخر سے کھل اٹھا۔ بیٹی کی تعریف کسی بھی باپ کے لیے سب سے بڑا انعام ہوتی ہے۔ یہ تو اس کا فرض ہے بھابھی جی، شفیق صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ اسے اپنی بیٹی ہی سمجھیں، اگر یہ کوئی غلطی کرے تو اسے ضرور ڈانٹیں۔ ارے نہیں شفیق بھائی، یہ تو سچ میں میری بیٹیوں سے بڑھ کر نکلی ہے۔ عارف نے اپنی فائل بند کی اور خاموشی سے رامین کی طرف رخ کیا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ عارف کے دل میں اس کے لیے گہرا احترام پیدا ہو رہا تھا۔ جو کام وہ مہینوں میں نہ کر سکا، وہ رامین نے چند دنوں میں اپنے عمل سے کر دکھایا تھا۔ کچھ دن مزید گزر گئے۔ نصرت بیگم اب سہارے کے ساتھ لاؤنج تک آ جاتی تھی۔ آج دوپہر کے وقت وہ صوفے پر بیٹھی تھی اور ٹی وی دیکھ رہی تھی جب رامین ان کے لیے چائے لے کر آئے۔ رامین بیٹا، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ نصرت بیگم نے چائے کا کپ میز پر رکھوا کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ جی ممی جان، کوئی کام تھا؟ نصرت بیگم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ میں نے تمہیں سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کی رامین۔ میں تمہیں تمہارے لباس اور رہن سہن سے پرکھتی رہی، لیکن تم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ تم شفیق بھائی کی بہترین تربیت ہو۔ میں نے تمہیں تانے دیے، برا بھلا کہا، مگر تم نے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ رامین نے نرمی سے ان کے ہاتھ دبائے۔ ممی جان، آپ بزرگ ہیں، بزرگوں کی باتوں کا برا نہیں مانتے۔ مجھے آپ سے کبھی کوئی گلہ نہیں رہا اور نہ ہی ہوگا۔ تمہارا دل بہت بڑا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم اب آفس کا کام بھی دوبارہ شروع کرو۔ عارف بتا رہا تھا کہ تمہارے بغیر پروجیکٹ کا کام رکا ہوا ہے۔
گھر کا دھیان تو اب علیزے بھی رکھ لے گی۔ اسی دوران علیزے کچن میں پانی پینے آئی تو اس نے یہ باتیں سن لی۔ اس سے اپنی اس دن کی خود غرضی پر بے حد شرمندگی ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ جب اس کی ماں کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ شوٹ پر چلی گئی تھی۔ شام کو رامین کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ سبزیاں کاٹ رہی تھی جب علیزے دبے قدموں اندر آئی اور شیلف کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ رامین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں علیزے، بس کام ختم ہونے والا ہے، تم جا کر آرام کرو۔ علیزے نے آگے بڑھ کر چھری اس کے ہاتھ سے لے لی۔ رامین بھابھی، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اس کی آواز میں سچی شرمندگی تھی اور آنکھوں میں نمی۔ میں نے بلا وجہ آپ سے فاصلہ رکھا۔ میں سمجھی تھی کہ آپ ہماری طرح ماڈرن نہیں ہیں تو شاید آپ کا ہمارے ساتھ گزارا نہیں ہوگا، لیکن آپ نے پچھلے چند دنوں میں جو ممی کے لیے کیا ہے وہ میں اپنی سگی ماں کے لیے نہیں کر سکی۔ مجھے باہر کی دنیا، شوٹس اور برانڈز نے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ میں رشتوں کی اصل اہمیت بھول گئی تھی۔ آپ نے آج مجھے سکھا دیا کہ اصلی کلاس مہنگے کپڑوں سے نہیں بلکہ انسان کی ظرف اور اخلاق سے ہوتی ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں رامین بھابھی۔ کیا آپ مجھے واقعی دل سے معاف کر دیں گی؟ رامین نے مسکرا کر آگے بڑھتے ہوئے علیزے کو گلے لگا لیا۔ اس کا دل بالکل صاف تھا۔ انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے علیزے، اور ممی اب بہت بہتر ہے۔ تم میری چھوٹی بہنوں جیسی ہو۔ پرانی باتوں کو بھول جاؤ۔ آپ سچ میں ناراض نہیں ہیں؟ علیزے نے حیرانی سے پوچھا۔ بالکل نہیں، رامین نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ویسے بھی اب ہم مل کر اس گھر کو سنبھالیں گے۔ تو مجھے برانڈز کے نام سکھا دینا، میں تمہیں اچھی چائے بنانا سکھا دوں گی۔ علیزے بھی ہنس پڑے اور دونوں مل کر کھانا بنانے لگے۔ گھر کا ماحول اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ جو دیواریں رامین کے گرد کھڑی کی گئی تھیں وہ اس کی برداشت اور محبت سے گر چکی تھیں۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ رامین کچن اور لاؤنج سمیٹ کر تھک ہار کر اپنے کمرے میں آئے۔ آج کام واقعی بہت زیادہ تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ عارف بیڈ پر لیپ ٹاپ رکھے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ رامین خاموشی سے اپنی سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھی تو اس کی نظر ٹیبل پر رکھے دو مگز پر پڑی۔ ان میں سے گرم کافی کی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ یہ رامین نے حیرت سے کافی کو دیکھا۔ عارف نے لیپ ٹاپ بند کیا اور سائڈ پر رکھ دیا۔ میں نے سوچا آج کافی میں بنا دوں، تم سارا دن بہت تھک جاتی ہو۔ رامین نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مگ تھام لیا۔ شکریہ، اس کی واقعی ضرورت تھی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ کچن میں جا کر دوبارہ چائے بناؤں۔ عارف اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے میں رکھی چھوٹی میز کے پاس پڑی کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بیٹھو، کھڑے ہو کر کافی پینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رامی نے مسکرا کر دوسرا مگ اسے دیا اور خود بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ کافی واقعی بہت اچھی بنی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اتنی اچھی کافی بھی بنا لیتے ہیں، رامی نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ تمہیں میرے بارے میں ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے، عارف نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے انداز میں وہ روایتی سختی بالکل نہیں تھی جو پہلے دن آفس میں نظر آئی تھی۔ کمرے میں خوشگوار سی خاموشی چھا گئی جو کافی کی خوشبو کے ساتھ مل کر ماحول کو پرسکون بنا دے گئی تھی۔ عارف نے اپنا مگ میز پر رکھا اور انتہائی سنجیدگی مگر نرمی سے رامین کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم نے اس گھر کو جتنا اپنا لیا ہے میں اس کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں۔ ڈیڈ ٹھیک کہتے تھے، تم صرف محنتی ہی نہیں بہت سمجھدار بھی ہو۔ میں نے بس اپنا فرض نبھایا ہے، رامین نے سادگی سے کہا۔ نہیں رامین، یہ صرف فرض نہیں تھا۔ عارف کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ یہ تمہارا خلوص تھا جس نے ممی اور علیزے کو بھی بدل دیا ہے، اور شاید مجھے بھی۔ رامین نے کافی کا مگ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے دل کی دھڑکن ذرا سی تیز ہو گئی۔ یہ عارف کا وہ روپ تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک ایسا باس جو کبھی اپنی غلطی نہیں مانتا تھا۔ آج وہ کھلے دل سے اعتراف کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے عارف کی بات کا انتظار کرنے لگی۔ دونوں کے درمیان موجود فاصلے اب سمٹنے لگے تھے۔ کمرے کا ماحول رات کی خاموشی اور کافی کی خوشبو کے باعث بہت پرسکون تھا۔ عارف کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور اس کی نظریں رامین کے چہرے پر ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ چہرہ جو ہمیشہ ایک پروکار متانت لیے ہوتا تھا، آج اس پر ایک ہلکی سی تھکاوٹ اور ایک دھیمی مسکراہٹ تھی۔ تمہیں پتہ ہے، عارف نے اپنی کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا، جس دن تم پہلی بار میرے کیبن میں آئی تھی مجھے لگا تھا تم چند دن کے مہمان ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ اتنی مشکل اسائنمنٹ دے کر تمہیں خود ہی ہار ماننے پر مجبور کر دوں گا۔ رمی نے اپنا مگ دونوں ہاتھوں میں تھامے رکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک ابھری۔ اور میں نے سوچا تھا کہ یہ کیسا باس ہے جسے اپنے امپلائیز کی بات سننے سے زیادہ اپنے اصولوں کی فکر ہے۔
آپ کا وہ غصہ اور فگرز ماننے کا انداز، سچ بتاؤں تو ایک پل کے لیے میں بھی گھبرا گئی تھی۔ عارف ہلکا سا ہنسا، یہ کھلی اور بے ساختہ ہنسی تھی جو رامین نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تمہاری اس پریزنٹیشن نے میری ساری انا خاک میں ملا دی تھی۔ تم نے صرف بورڈ ممبرس کو متاثر نہیں کیا تھا رامین، تم نے مجھے بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ میں کہاں غلط ہوں۔ میں ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، کام کے معاملے میں کسی کی اے غلطی برداشت نہیں کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے طریقے ہی سب سے بہتر ہیں۔ اصول برے نہیں ہوتے عارف۔ رامین کی آواز بہت ٹھہری ہوئی تھی، بس ان میں تھوڑی سی لچک ہونی چاہیے۔ اگر ہم دوسروں کو موقع ہی نہیں دیں گے تو ہمیں ان کی خوبیوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ عارف نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اپنی کرسی سے تھوڑا آگے کو جھکا اور اپنے دونوں ہاتھ آپس میں جوڑ لیے۔ تم نے وہ لچک اس گھر میں پیدا کر دی ہے۔ ممی کا مزاج کیسا ہے یہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ علیزے کی لاپرواہی بھی کسی سے چھپی نہیں تھی، لیکن تم نے جس طرح ان دونوں کے رویے کو بدلا وہ میرے لیے کسی حیرانی سے کم نہیں۔ میں نے تمہیں تانے سنتے دیکھا، اکیلے سارا دن کام کرتے دیکھا، مگر تم نے کبھی شکایت کا ایک لفظ نہیں بولا۔ تم اندر سے اتنی مضبوط کیسے ہو؟ ارامی نے اپنا مگ سر ٹیبل پر رکھا اور اپنے دوپٹے کے کنارے کو انگلی پر لپیٹنے لگی۔ یہ مضبوطی میرے بابا کی دی ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے سکھایا تھا کہ جواب دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن برداشت کرنا اور وقت کا انتظار کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اسی وقت ممی جان یا علیزے کو جواب دیا تو بات بڑھ جائے گی، اور میں یہاں رشتے توڑنے نہیں جوڑنے آئی تھی، اور تم اس میں پوری طرح کامیاب رہی ہو۔ عارف کی آواز میں گہری ستائش تھی۔ آج آفس میں ڈیڈ نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تمہارے لیے رشتہ مانگ کر کیا تھا، اور میں آج پہلی بار ان کی اس بات سے 100% متفق ہوں۔ رامی نے نظریں اٹھا کر عارف کو دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دم سے بے ترتیب ہو گئی۔ عارف کی آنکھوں میں جو سچائی اور ابنائیت تھی وہ کسی بھی بناوٹ سے پاک تھی۔ کل سے تم واپس آفس آ رہی ہو۔ عارف نے اچانک موضوع بدلا، لیکن اس کے چہرے پر وہی نرمی تھی۔ وہ نیا پروجیکٹ تمہارے بغیر بالکل رکا ہوا ہے۔ مجھے اس میں وہ پرفیکشن نہیں مل رہی جو تمہارے کام میں ہوتی ہے۔ لیکن ممی جان، اور امین نے کچھ کہنا چاہا تو عارف نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جواب دیا۔ ممی جان نے خود کہا ہے کہ تم جا کر اپنا کام سنبھالو، گھر کا دھیان اب علیزے اور ممی مل کر رکھ لیں گے۔ ویسے بھی میری پرسنل لائف تو تم نے بہت اچھے سے سنبھال لی ہے، اب ذرا میری پروفیشنل لائف بھی تمہارا ٹریک پر لے آؤ۔ مجھے اپنے کام میں اپنے برابر کی پارٹنر چاہیے۔ رامین کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ عارف ہاشمی جو کسی کو اپنے برابر کھڑا دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، آج اسے اپنی پارٹنر بننے کا کہہ رہا تھا۔ کمرے میں پھر سے چند لمحوں کے لیے ایک میٹھی سی خاموشی چھا گئی۔ اے سی کی ہلکی سی آواز کے سوا وہاں کچھ نہیں تھا۔ عارف نے گہری سانس لی۔ وہ اب اس رشتے کے اس مقام پر کھڑا تھا جہاں اسے پچھلے سارے فاصلے مٹانے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چل کر بیڈ پر رامین کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ رامین نے قدرے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی نگاہوں میں کوئی الجھن نہیں تھی۔ رامین، عارف نے بہت شائستگی اور سنجیدگی سے بات شروع کی، میں نے اس رشتے کو محض ایک ڈیل سمجھا تھا، ایک ایسا سمجھوتا جو میں نے صرف ڈیڈ کے احترام میں کیا تھا۔ سہاگ رات والے دن میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی جذباتی وابستگی نہیں ہے، اور یہ کہ ہماری دنیا الگ ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ تم اس گھر کے ماحول میں کبھی ایڈجسٹ نہیں کر پاؤ گی۔ وہ رکا اور امین کی آنکھوں میں جھانکا۔ رامین خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ تم مجھ سے اور اس گھر کے ہر فرد سے کہیں زیادہ سمجھدار، سلجھی ہوئی اور مخلص ہو۔ تم نے اس ڈیل کو ایک سچا رشتہ بنا دیا۔ تم نے مجھے سکھایا کہ لائف سٹائل اور پیسے سے زیادہ اہمیت انسان کی نیت اور اس کے ظرف کی ہوتی ہے۔ میں آج اپنے ان تمام الفاظ اور رویے پر شرمندہ ہوں۔ رامین نے بہت نرمی سے جواب دیا۔ رشتوں کو وقت دینا پڑتا ہے عارف، کوئی بھی رشتہ ایک رات میں نہیں بن جاتا، خاص طور پر جب اس کی بنیاد کسی مجبوری کے سمجھوتے پر رکھی گئی ہو۔ مجھے آپ سے کبھی کوئی گلہ نہیں رہا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے وہ وقت دیا، آپ نے مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، مجھے میری اسپیس دی تاکہ میں اپنے طریقے سے اس گھر کو سمجھ سکوں۔ عارف کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بہت نرمی مگر ایک مضبوط گرفت کے ساتھ رامین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ رامین نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ عارف کے ہاتھ کا لمس گرم اور محفوظ تھا۔ اب میں یہ وقت زندگی بھر کے لیے تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ عارف کے لہجے میں ایک ایسا وعدہ تھا جو وہ اپنے پورے دل سے کر رہا تھا۔
میں وہ سب بدلنا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے دن کہا تھا۔ میں تمہارا وہ باس نہیں رہنا چاہتا جو صرف اصولوں پر چلتا ہو۔ میں تمہارا شوہر بننا چاہتا ہوں، ایک ایسا ساتھی جو تمہاری عزت کرے، تمہارے ہر قدم پر تمہارا ساتھ دے۔ اگر تم مجھے ایک بہتر انسان بننے کا موقع دو تو میں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ رامین نے عارف کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور ہونٹوں پر ایک مکمل سچی مسکراہٹ تھی۔ یہ اس کی زندگی کا وہ خوبصورت ترین لمحہ تھا جس کی تکمیل نے اس کے تمام صبر اور قربانیوں کا صلہ دے دیا تھا۔ انسان کو بہتر بننے کی کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ایک سچے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رامی نے اپنائیت سے کہا، اور مجھے یقین ہے ہم دونوں مل کر ایک بہتر اور خوبصورت زندگی بنا لیں گے۔ عارف نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سے دبایا اور جواب میں مسکرا دیا۔ کھڑکی سے چھن کر آنے والی رات کی مدھم روشنی ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ وہ پروفیشنل رقابت جو ایک دفتر کے کیبن سے شروع ہوئی تھی، آج اس بیڈ روم میں خوبصورت اور سچے رشتے میں ڈھل چکی تھی۔ دونوں جان گئے تھے کہ زندگی کی اصل کامیابی کسی پروجیکٹ کو جیتنے میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کے دل کو جیتنے میں ہے۔